بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلمان کی شادی کا ہنگامہ سرد پڑنے کے ساتھ گھر میں بڑی فرصت بھری خاموشی پھیل چکی تھی۔ عورتوں اور آپا گل بھی جو منگنی اور شادی کے درمیانے عرصے میں تقریباً یہی قیام پذیر تھی، آج کل دل کڑا کر کے سسرال میں ہی براجمان تھی۔ ان کی کمی سب سے زیادہ شاکرہ بیگم کو ہی کھیل رہی تھی۔ فون پر چاہے کتنی بھی بات ہو جائے مگر روبرو ملاقات کا مزہ کہاں۔ اظہار چچا نے لاؤن سے بیرون دروازے کا تیسرا چکر لگاتے دیکھا تو خاموش نہ رہ سکے۔ یوں کیوں پریشان پھر رہی ہو؟ جاؤ کہیں محلے میں ہی ہوا ہو، تمہارے تو بہت گہرے تعلقات ہیں، آج کل آنا جانا کیا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے؟ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں خدا نخواستہ میری یہ مجال۔ سامنے پھیلا اخبار ایک طرف کر کے وہ ہلکے سے ہنس پڑے۔ تمہاری بوریت کو دیکھ کر مشورہ دے رہا تھا، جو ذرا پتہ تو چلے کہ محلے والوں پر کیسی دھاک بیٹھی ہے ہمارے بیٹے کی شادی کی۔ جلے بھنے جا رہے ہوں گے سارے دیکھ دیکھ کر، تم جا کر نوٹ تو کرو۔ ان کے لہجے میں بڑی مزہ لیتی سی کیفیت تھی۔ اپنی بیگم کے ساتھ ان کی گہری انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی وجہ بھی یہی عورتوں والی فطرت تھی۔ خاص طور پر سامنے والے مرزا صاحب اور دانی طرف دو گھر چھوڑ کے یہ جو ان کی بات ادھوری ہی رہ گی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی بس۔ شاکرہ بیگم نے بیزاری سے ان کی بات کاٹی تھی۔ سارے محلے نے مل کر ہمارا ناطقہ باندھ دیا ہے، صاف صاف منہ پر کہتے ہیں کہ کیسی بے جوڑ شادی کی ہے سلمان کی، نہ شکل صورت اور نہ عقل، اوپر سے عمر میں بھی سلمان سے کہیں بڑی۔ کل سبزی لیتے ہوئے مرزا صاحب کی بیوی سے گلی میں ملاقات ہوئی تو وہاں بھی وہ نہیں چوکی، کہنے لگی بڑی بھول ہوئی ہے آپ سے، یہ 4 چیزیں تو کچھ سال میں سلمان اپنی کمائی سے بھی خرید لیتا، زندگی برباد کرنا ضروری تھی کیا؟ اظہار تو جیسے تڑپ ہی گئے۔ صاف کہنا تھا 4 چیزیں تو آپ کی بہو لائی تھی، ہمارے سلمان کے سسر نے تو اسے 400 گز کا گھر دیا ہے ڈیفینس میں، کروڑوں کی مالیت ہوگی اور ایک نئی گاڑی بھی۔ ہم تو اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ لوگوں کی حسد سے بچے رہیں، مگر اب ایسے لوگوں کو جواب دینا بھی تو ضروری ہے۔ بتا دیا تھا میں نے یہ بھی، ان کی آزردگی ابھی بھی باقی تھی، پر نہیں۔ اس پر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئیں کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ زوبیہ کے ابا نے اپنے لیے ایک داماد خریدا ہے، وہ بھی اپنی شرائط پر۔ اجی بڑے ہی کمینے لوگ ہیں اس محلے میں۔ اچھا ہماری جان جلد ہی چھوٹنے والی ہے یہاں سے، پھر تو ان کی شکلیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار صاحب کے پندار کو بڑی سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ خاندان اور محلے میں اپنی بالادستی کا احساس انہیں کچھ اس قدر مغرور کیے رکھتا تھا کہ وہ اب یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے یا ان کی بھی ہنسی اڑائی جا سکتی ہے۔ منہ پر اتنی باتیں ہیں تو پیٹھ پیچھے کیا کچھ کہا گیا ہوگا۔ شرمندگی کو بڑھاوا دیتا یہ خیال دونوں میاں بیوی کو بیک وقت ہی آیا تو جھنجھلاہٹ بھی بڑی لازمی تھی۔ میں تو کہتا ہوں اب ہمیں سلمان سے کھل کر بات کر لینی چاہیے، جتنی جلدی وہ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ کب تک یہاں اس تنگ سے گھر میں پڑے رہیں گے؟ اتنا بڑا خرچہ کیا ہے اس شادی پہ، اب تھوڑی سی آسائش حاصل کرنا ہمارا بھی تو حق ہے۔ دل ہی دل میں سارے جلنے والوں پر لعنت بھیج کر وہ آگے کی پلاننگ سے دل بہلانے لگے۔ شاکرہ بیگم خلاف معمول خاموش ہی رہیں، پر وہ اپنی ترنگ میں بولتی ہی رہی۔ میں نے تو اچھی طرح سوچ لی ہے، اپنے آفس والوں کی ایک اچھی سی دعوت ضرور کروں گا وہاں، پتہ تو چلے سب کو کیا شان ہے اظہار احمد کی۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے شاکرہ بیگم نے سر کو خفیف سی جنبش تھی، تبھی سیڑھیوں سے نیچے آتا سلمان دکھائی دیا تو ان دونوں ہی کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ ہمیں میرا اور زوبیہ کا ناشتہ بنا دیں جلدی سے، بلکہ جویا سے کہہ دیں وہ بنا دے گی۔ کل آپ کو منع بھی کیا تھا مگر اتنے تر بتر پراٹھے بنائے تھے کہ زوبیہ سے کھائے ہی نہیں گئے، وہ پراٹھا تو کھاتی ہی نہیں ہے۔ بنا کسی تمہید کے اس نے آتے ہی آرڈر پاس کیا اور پھر جویا کو آواز دینے لگا، وہ کالج گئی ہے۔ شاکرہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ کچھ چڑ سا گیا۔ ابھی سے کالج جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زوبیہ کو یہاں آیا ابھی 3 دن تو ہوئے ہیں، تھوڑا اسے کمپنی دے۔ یہ زویا تو کسی کام کی ہے نہیں، امتحان کیا ختم ہے، سارا دن بس سوئی ہی رہتی ہے۔ شاکرہ بیگم کو اس کا کہا برا لگا۔ بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں جویا کی، بہت سارا کام جمع ہو گیا ہوگا، وہی لینے گئی ہے، اور زویا بیچاری ابھی امتحانوں سے فارغ ہوئے سو ابھی اپنی تھکن اتار رہی ہے۔ وہ بے تنائی سے کہتے ہوئے کچن میں چلے گی۔ سلمان ان کے پیچھے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ زوبیہ کا ناشتہ پھر کون بنائے گا؟ آپ کے بس کا تو ہے نہیں۔ جیسا بھی ہے ہمارے پاس تو یہی حاضر ہے،
تمہاری ساس کو چاہیے تھا ایک نوکر بھیج دیتی بیٹی کے ساتھ جو اس کی مرضی کے مطابق کھانے پکا کر پیش کرتا رہتا۔ توے کو چولہے پر پٹخنے سے انداز میں رکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئیں۔ دوپہر سر پر آ رہی ہے اور یہاں بھی خیر سے ناشتے ہو رہے ہیں، وہ منہ میں بڑبڑاتی گئی۔ مجھے پتا تھا اس گھر میں یہی ہوگا، ابھی 2 دن گزرے اور آپ کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تمہیں برا لگ گیا؟ یہی نہ کہ اگر ایک نوکر بھی ساتھ آ جاتا تو تمہاری بیوی کو آسانی رہتی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ توا چمٹا اپنے جگہ چھوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رہنے دے، میں سب سمجھتا ہوں، اتنا کچھ مل گیا زوبیا کی وجہ سے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہو رہی۔ میں لے آتا ہوں زوبیا کے لیے ناشتہ۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اظہار صاحب اس کے پیچھے آوازیں دیتے ہوئے بھی گئے، مگر وہ جا چکا تھا۔ حد کرتی ہو تم بھی، بلا اتنا کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی سلمان کو؟ ابھی نہیں ہے زوبیا یہاں، رفتہ رفتہ ہم لوگوں سے مانوس ہو جائے گی، مگر تم نے تو ابھی سے اپنا رویہ اتنا خراب کر لیا کہ حد نہیں۔ وہ بگڑنے لگے۔ وہ پہلے ہی سلمان کی وجہ سے زود رنج ہو رہی تھی، ان کی لان تان پر باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ ایسے کیسے گزارا ہوگا؟ بڑے گھر کی بیٹی لائی ہو، وہ اپنا دل بھی بڑا رکھو، ورنہ سمجھ لو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ ان کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر سبق پڑھائے گئے۔ شاکرہ بیگم کچھ بولی تو نہیں، لیکن دل میں جو گرا پڑی تھی سو پڑی رہی۔ جب تک سلمان واپس آیا وہ آملیٹ اور چائے تیار کر چکی تھی۔ سلمان کے لائے مکھن، جیم، ڈبل روٹی کو انہوں نے طریقے سے ٹرے میں سیٹ کر کے جب وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی تب ہی زویا کی آواز پر رکنا پڑا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لائے مجھے دے، میں دے آتی ہوں۔ وہ ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور انہیں ٹرے اٹھائے سیڑھیوں کا رخ کرتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ سلمان کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ زویا نے ہلکی سی دستک دی تو فوراً ہی سلمان کی چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی، آ جائے امی، دروازہ کھلا ہے۔ گویا انہیں پتا تھا کہ امی ناشتہ لا رہی ہیں۔ شرم تو نہیں آتی ذرا بھی؟ زویا کی بڑی جان جلی تھی۔ زوبیا سامنے صوفے پر بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی اور زویا کے سلمان کے جواب میں اس نے محض ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ چلو اچھا ہوا کہ تم اٹھ گئی، یہاں رکھ دو۔ سلمان نے میز زوبیا کے سامنے کی۔ آج تو دیر ہوگی، کل سے تم ذرا جلدی اٹھ جانا۔ زویا کو لگا جیسے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا، مگر اس کی غلط فہمی تھی۔ تم آج کل ویسے بھی پڑھائی سے فارغ ہو۔ ویسے تو جویا کو بھی ان دنوں کالج جانے کی ضرورت نہیں، امتحان کی تیاری گھر بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ اسے نصیحت کرنے کے ساتھ زوبیا کو پلیٹ پکڑا چکا تھا اور اب زویا کو اشارے کر رہا تھا کہ وہ زوبیا کو خود سرو کرے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ بدتمیز نہیں تھی۔ زوبیا کو بڑی بھابھی ہونے کے ناطے اس پورے مہینے ان دونوں نے بڑی عزت دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ لیجئے بھابھی۔ اس سے خوشبو اڑاتے آملیٹ کی پلیٹ آگے کی، مگر زوبیا نے بڑی اتنائی کے ساتھ اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں لے لوں گی خود، اور سلمان، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اورنج جوس۔ زویا کی جانب دیکھے بغیر وہ سلمان کو کچھ جتا رہی تھی۔ بھول گیا میں شاید۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی لے کر آتا ہوں، آگے مین روڈ پر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ اس کا ایک ایک انداز اتنا خوش آمدانہ تھا کہ زویا کو اپنے آپ سے شرم آنے لگی تھی۔ آپ رہنے دے سلمان بھائی، نیچے فریج میں رکھا ہے۔ خود پہ ضبط کرتے ہوئے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ تم سے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رکھی جاتی، اتنے بڑے آفس کے کام کو کیسے سنبھال پاؤ گے؟ پاپا بہت سخت ہیں کام کے معاملے میں، وہ تو 2 دن میں نکال باہر کریں گے۔ زویا نے اس کے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ جواباً سلمان ایک خسیانی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ زویا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر چلے گی۔ اور یہ اپنے گھر والوں کو ہر وقت مسلط مت رکھا کرو، اماں بہنیں بہانے سے چکر لگاتی رہتی ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا، اس ہاروا کی جاسوسی کا؟ اس کی تیز آواز باہر تک بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ سلمان نے اس پر جواباً کیا کہا اور کچھ کہا بھی یا نہیں، زویا نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لاؤنج میں بیٹھے شاکرہ بیگم نے بڑے غور سے زویا کے چہرے کو دیکھا، مگر خاموش ہی رہیں۔ سلمان بھائی اورنج جوس کا گلاس لیے، پر وہ نیچے سے ہی آواز دے رہی تھی اور سلمان پہلی ہی آواز پر بڑی تیزی سے نیچے آیا تھا۔ سندل کا کانٹریکٹ اسی دن سائن ہو گیا تھا۔ پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز کی روایت کے برخلاف افسر بھائی نے اس کے 50,000 روپے ایڈوانس بھی دے دیے تھے۔
ایسا یقیناً ان کے اور سالار کے تعلقات کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ نانی سالار کی بہت مشکور تھیں۔ انہیں افسر بھائی کے پروگرام کا آئیڈیا اور کام کا طریقہ بے حد پسند آیا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سندل کو ان کے ساتھ کام کر کے جتنا فائدہ پہنچے گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سندل کی شہرت کہیں سے کہیں پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو۔ ایک دن انہوں نے اپنے سارے اختلافات بھلا کر نگینا کو سمجھانا چاہا، مگر وہ یوں ٹھس ہوئی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سندل کے معاملے میں اس نے اب مکمل چپ سادھ رکھی تھی۔ ساری کرتا دھارتا نانی ستارہ ہی تھی۔ افسر بھائی کو پہلی ریہرسل پر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سندل جیسے ماہر فن کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے اچھی بات یہی تھی۔ پرائیویٹ پروڈکشن میں کام ویسے بھی تیزی کے ساتھ نمٹانے کی کوشش رہتی ہے، سو اب زور و شور کے ساتھ ریکارڈنگز جاری تھیں۔ پروگرام جلد ہی آن ایئر جانے والا تھا۔ نانی ستارہ اور خود سندل بے حد پر امید تھی۔ سندل پہلی لڑکی ہے جسے اس پروگرام میں ایڈوانس دے کر سائن کیا ہے، ورنہ تو وہاں روز کتنی ہی لڑکیاں آئی بیٹھی رہتی ہیں، ہماری اپنی برادری کی بھی، مگر سندل جیسی بات کہاں ہے کسی میں۔ اس روز ریکارڈنگ نہیں تھی۔ نانی کے ہال نما کمرے کے سارے دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور سردیوں کے نرم گرم دھوپ سارے میں پھیل رہی تھی۔ آج کل ان کے لہجے میں تفاخر کا احساس نمایاں ہوتا تھا۔ نگینا ابھی ابھی گلناز کے پاس سے ہو کر آئی تھی۔ الماس اگلے ہفتے دبئی جا رہی تھی، جہاں کے پروگرام سے لاکھوں کی آمدنی یقینی تھی۔ وہ 50,000 کی رقم پر نانی کی خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مزید ضبط نہ ہوا تو قائب بھی دیا۔ 50,000 کی حیثیت ہے کہ اماں، آپ کی اپنی بہن کے ہاں اب لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ الماس تو اب سیلیبریٹی بن رہی ہے۔ طویل دور فلمی ماحول میں گزار کر وہ رائج الوقت اصلاحات کے استعمال بخوبی کرنے لگی تھی۔ نانی کو سب سے زیادہ برا سندل کا الماس سے مقابلہ لگتا تھا، اور وہ بھی نگینا کے منہ سے۔ سو ان کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اس طرح کے لاکھوں کروڑوں بڑی بدبختی لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ۔ ہر کام کی کوئی شرم ہوتی ہے، مگر میری بہن کے کنبے نے تو ہر شرم لحاظ اٹھا دیا ہے۔ تو یہاں کون سے شرعی کام ہو رہے ہیں؟ ملاوٹ شدہ منافقانہ زندگی۔ انسان یا تو پورا نیک ہی ہو جائے یا پھر سارے کا سارا گناہگار ہی ٹھہرے، یا تو زندگی کے پورے مزے ہی لوٹ لے یا پھر روح میں گڑی پھانسی نکل جائے۔ کچھ تو ہو۔ اپنی فطری چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ جو بھی کہہ رہی تھی تلخ سچائی تھی، مگر یہاں ایسی باتیں منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کی جاتی تھی، ان پر غور و عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی تھی۔ گیتی نے بے حد اکتا کے ادھر ادھر دیکھا، تبھی شامہ سالار کی آمد کی اطلاع لیے چلی آئی۔ گیتی سے یہیں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ نگینا نے سندل والے قصے کے بعد سے سالار بھی ایک طرح کا پردہ کر رکھا تھا، سو اس کے آنے کی خبر سنتے ہی اٹھ چکی تھی اور نانے کے انتظار میں استاد جی ہال میں آئے بیٹھے تھے۔ وہ سالار سے دعا سلام کرتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ گیتی اپنی کتابیں لے کر اس مخصوص گوشے میں صوفے پر بیٹھ چکی تھی جہاں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اپنے سامنے کتاب کھلے صفحات الٹ پلٹ کر رہی تھی، تب سالار کی نظر پھر اس کے چہرے پر جمنے لگی۔ اس کی دمکتی ہوئی گندمی رنگت، شہد رنگ بالوں کی نرمی سے بھری ہوئی لٹیں، جن کی ملائمت کا اندازہ اتنے فاصلے سے بھی ہوتا تھا۔ کتنی ہی بار بڑی شدت سے اس کا دل انہیں چھونے کو چاہتا، مگر اتنی ہی بار اس نے اپنے دل کو سختی سے سرزنش کی تھی۔ مگر پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بھی جاگ پڑنے والے رخسار کا ڈمپل اور سحرداری کرتی حسین آنکھیں، جو شکر ہے کہ اس کے سامنے زیادہ تر جھکی رہتی، ورنہ تو اپنے جذبوں کی شدت سے وہ کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی لاجواب ہونے لگتا تھا۔ سو یہ طے تھا کہ وہ گیتی آرا کی محبت میں شدت کے ساتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ شبہ تو اس سے پہلے دن ہی ہو گیا تھا، مگر اب تو جیسے روز بروز اس کا یقین گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں تو آج کیا پڑھنا ہے؟ اردو غزل؟ یہی نا؟ اس کے نقوش کی بھول بھلیوں سے بمشکل نکل کر وہ سنجیدگی خود پتاری کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جی، وہی سادہ سا لہجہ جو اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے روکتا تھا۔ وہ بہت انہماک سے پڑھتی تھی، اور کم ہی ایسا ہوا تھا کہ سالار کو لگا ہو کہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، لیکن پچھلے کچھ دن سے رہ کر ایک ہی شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ خفا بھی ہے۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتیں جو اسے بے ساختگی میں کر لیا کرتی تھی، آج کل بالکل چھوڑ دی تھی۔ خاصی دیر سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی ہوتی رہی، لیکن جب وہ لوگ شامہ کی لائی بھاپ اڑاتی چائے کی طرف متوجہ ہوئے تھے،
تب سالار سے رہا نہ گیا۔ جو میں بات پوچھوں گا بالکل ٹھیک جواب دو گی؟ گیتی نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ ٹھیک ٹھیک۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ مزید کہنے سے روکا۔ تو پھر فوراً بتاؤ کہ ناراض کیوں؟ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور جو سایہ سا ابھی اس نے اس کے چہرے پہ لہراتا دیکھا تب اس کے خیال کی تائید کر رہا تھا۔ اور اس شخص کے سامنے محض بات کو ٹالنے کی غرض سے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا۔ گیتی کو ایسا ہی لگا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ پہنچا آپ کی بات سے۔ چھوٹا سا فکرہ کہتے ہوئے اس نے اس طرح سر جھکا لیا جیسے اس میں بھی اسی کا قصور ہو۔ میری وجہ سے؟ سالار نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز گیتی کھل کر بتاؤ، ایسا مجھ سے یقیناً نادانستگی میں ہوا ہوگا، میں اس پر جانے بنا بھی بہت شرمندہ ہو رہا ہوں، پلیز بتاؤ تو صحیح۔ بہت بے چینی محسوس کرتے ہوئے سالار نے لبوں تک جھاتا کپ واپس میز پر رکھا۔ آپ نے سندل کو پروگرام کیوں دلوایا؟ کیا؟ اس بار وہ پہلے سے زیادہ حیرت زدہ تھا۔ ان چند سیکنڈز میں اس نے گیتی کی ناراضگی کی جو وجوہات ڈھونڈنا چاہی تھی، ان میں سے اس بات کا تو خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آپ نے تو اپنے طور پہ ہماری بہت بھرپور مدد کی ہے نا۔ ہماری حالت کا اچھی طرح اندازہ ہے آپ کو۔ سندل کو کام نہیں ملتا تھا اور یہاں اٹھنے بیٹھتے یہی رونا تھا۔ اس کے لہجے میں تلخی بھر رہی تھی، اور وہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی بالکل وہی بات تھی۔ سالار ندامت میں گھرنے لگا۔ اس گھر میں صرف میں تھی جسے سندل کی بیکاری سے ایک بڑی طمانینت حاصل تھی۔ لگتا تھا کہ شاید اب قدرت کو ہماری حالت کی تبدیلی منظور ہے۔ رزق کا کوئی اور دور کھلے گا، نانی اور امی کوئی دوسرا ذریعہ ڈھونڈ لیں گی آخرکار۔ شاید یہ جگہ نانی بیچ کر ہم کوئی چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر ہی لے لیں، دور چلے جائیں یہاں سے، بہت دور۔ لیکن آپ نے سارے راستے بند کر دیے۔ سالار کو لگا جیسے اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش وہ اس دن نگینا کی درد بری بات نہ سنتا تو یہ غلطی نہ ہوتی۔ وہ ایک صاف ستھرا پروگرام ہے گیتی، اور افسر بھائی تو بہت شریف آدمی ہے۔ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں کلاسیکل سیکھ کر ان کے ساتھ پروگرام کر چکی ہیں۔ اس کی تسلی کے لیے وہ چند مناسب فکرے ادا کرنے میں کامیاب ہوا۔ گیتی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اچھے گھروں کا لیبل بہت قیمتی ہوتا ہے سالار صاحب۔ اچھے گھر کی لڑکی یہ کام نہیں شوق ہے۔ فیشن شو میں وہ ناچتی ہے تو اس کام کی عزت بڑھتی ہے۔ اس کے والدین فخر سے اگلی رو میں بیٹھ کر اپنے بیٹی کے فن کو سراہتے ہیں۔ وہ اس کا کریئر نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے شاید تھک گئی تھی۔ سندل بھی ماہر فن ہے، اس کے لیے اتنا منفی مت سوچو۔ گیتی کا سر ہلکے سے نفی میں ہلا۔ آپ نے بہت برا کیا۔ اب وہ واپس نہیں آئے گی، اور یہاں کوئی اسے واپس آنے بھی نہیں دے گا۔ یہاں آنے کے راستے کھلے ہیں، لیکن جانے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا آہستگی سے کہی تھی کہ سالار کو اس کی بات سننے میں دقت ہوئی۔ بوا عظمت کا کچن میں یہ تیسرا چکر تھا۔ روزی اسی طرح کچن کاؤنٹر کے پاس بڑی سٹول پر گمسم سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اب ختم بھی کر دے مراقبہ، کیوں اس بڑھاپے میں مجھے ذلیل کرواتی ہے؟ وہ ٹھیک اس کے پاس جا کر چنگاڑی۔ وہ بری طرح چونکی اور بوا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان سا اترا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں پھیلے سہم کو دیکھ لیا تھا۔ کچھ پریشانی ہے؟ نہیں، وہ ہلکے سے مسکرائی، مگر یہ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے پائی تھی۔ صاحب بلا رہے، ان کی کوئی چیز نہیں مل رہی، جا کر ذرا ڈھونڈ دے۔ کتنی بار تو آ کر کہہ چکی ہوں، صبح بھی بیگم صاحبہ سے تیری وجہ سے ڈانٹ کھائی ہے، اب یہ لڑکا سر کو آ رہا ہے۔ نبیل کے لیے اب بھی لہجے میں سے عزت و احترام غائب ہونے لگتا تھا۔ روزی یوں ان کی شکل دیکھے گی جیسے یہ سب کسی اور سے کہا جا رہا ہو۔ اب اٹھ بھی جا مہارانی، کیوں شامت بلوا رہی ہے؟ میں نہیں جاؤں گی بوا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے جیسے سرگوشی کی۔ کیا؟ بوا عظمت نے اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائی اس پر پہلے سے زیادہ گہری پائی۔ برسوں ہو گئے تھے اس گھر میں، کتنے ہی کھیل ان کی آنکھوں کے سامنے کھیل گئے اور وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ کسی بات کی گہرائی میں وہ پل سے بھی کم وقفے میں پہنچی۔ تجھے کچھ کہا اس نے؟ وہ اس کے بالکل قریب چلی آئی۔ سچ بتا، بالکل۔ جھوٹ بولا تو جان سے مار دوں گی۔
ان کی نگاہیں اس کے سراپے کو ایسے ٹٹول رہی تھیں جیسے کوئی سربستہ راز چھپا ہو۔ وہ بہت خراب آدمی ہے بوا۔ اس روز وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کتنے دن ہو گئے تھے مگر روز نبیل کا اپنی طرف کھینچنا، پھر اس کی بےہودگیاں یاد آتی تو وہ رنج و شرم سے کٹنے لگتی۔ اگر بیگم زرتاج کی آواز نہ آتی، وہ تو بال بل بچی تھی اس روز۔ اوپر سے دھمکی دی کہ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چلا تو ایسی جگہ بیچ کر آؤں گا جہاں موت سے بھی پناہ مانگے گی۔ یہ بدبخت کہیں کا، اور بیگم کون سی کام میں، ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے، ان کو پتہ بھی چل جائے گا تو الٹا سارا الزام تیرے سر ڈال دیں گی۔ اس چھوکرے پہ الزام نہیں آنے دے گی۔ پہلے اپنے بیٹے کی آوارگیوں پہ پردہ ڈالتی رہی، اب یہ مل گیا۔ میں کیا کروں بوا، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے روزی امید بھری نگاہوں سے بوا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلی جائے یہاں سے، اس سے پہلے کوئی بڑی قیامت آئے۔ چھوڑ دے اس گھر کو۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر بڑی تیزی سے بولی۔ کہاں چلی جاؤں؟ کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے؟ کسی کو بھی آج تک آتے دیکھا ہے میرے پاس؟ میں تو بالکل اکیلی ہوں بوا۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اور یہ جو باہر راجو بیٹھا ہے، اس نے کوئی جھوٹا سچا آسرا نہیں دکھایا، جس سے تو سارا دن ہی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر ملنے جاتی رہتی ہے۔ سخت پریشانی میں بوا نے اپنا پچھلا دکھڑا یاد رکھا۔ اس کی 2 بہنوں کی شادی ہونی ہے بوا، اس کے بعد ہی وہ شادی کرے گا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ بڑی مشکل سے عظمت بوا نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، اس کام میں اب دیر نہیں کی جا سکتی، بلکہ سادگی سے نکاح پڑھوا لے اور لے جائے تجھے یہاں سے۔ اصل بات سنے گا تو فوراً مان جائے گا اگر سچا ہے۔ نہیں بوا، روزی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ راجو بہت جذباتی ہے، اس سے پہلے تو اس کمینے کو ختم کرے گا، آگے کی تو سوچے گا بھی نہیں۔ کون اس کے لیے جیل کچہری کرے گا؟ بیوہ ماں، 2 بہنیں، اور ہے کون؟ بوا عظمت کو لگا جیسے آج انہوں نے پہلی بار روزی کو جانا ہے۔ وہ محض شوق، بے فکری اور بے وقوف نہیں تھی، اس میں بڑی گہری حساسیت بھی تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کچھ اور سوچتی ہوں، تو بہت احتیاط رکھ۔ رات کو میرے پاس سویا کر اور دن میں بھی ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا بڑا سنسان گھر ہے اور دوسرے کے ہار سنگار بھی ختم کر۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ روزی کا چہرہ خشک تھا اور بالوں میں شاید کئی دن سے کنگھا تک نہیں ہوا تھا۔ ایک پرانے کئی بھار کے دھلے ہوئے سوٹ میں وہ اپنے مخصوص حلیے سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی ربیہ کسی وقت بڑی حیرت سے ماس کی طرف دیکھ کر کہہ اٹھتی، اصل میں تمہیں میری صلاحیتوں کے بارے میں ہمیشہ شک رہا ہے، ورنہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بڑی لاپرواہی سے اس نے ربیہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور ہنس پڑا۔ تو یہ بایاں ہاتھ پچھلے 2 سال سے کام کیوں نہیں کر رہا تھا آخر؟ ربیہ نے برا سا منہ بنا کر قدرے زور سے کہہ دیا۔ دادی ویسے تو کرسی پر پاؤں اوپر کیے دھوپ میں بیٹھی مزے سے اخبار پڑھ رہی تھی، مگر دھیان جیسے اس طرف تھا۔ چشمے کے اوپر سے ایک کڑی نگاہ ربیہ پہ ڈالی۔ ان کے نزدیک معاذ کی بے ادبی بڑی نازیبا بات تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ربیہ، اس کا ہاتھ خدا نہ کرے کوئی کیوں کام نہ کرتا۔ وہ تو یونیورسٹی والوں کو کچھ دشمنی ہوگی تھی اس سے، اب کے کسی بھلے شخص کے ہاتھ میں اس کے پیپر آئے تو دیکھو کیسی شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ لفظ شاندار پر ربیہ کے ساتھ معاذ بھی ہنس پڑا۔ پاس ہوئے دادی، پورے 2 سال ضائع کرنے کے بعد شاندار کامیابی کہاں سے ہوگی؟ ربیہ نے ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، مگر ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ پاس ہو گیا ہے۔ ان کا بس چلتا تو خاندان بھر میں معاذ کے ماسٹرز ہونے کی مٹھائی بھی بٹوا دیتے، مگر یہاں خود معاذ آڑے آ گیا۔ کیوں مذاق اڑوائیں گے سارے میں؟ مجھ سے جونیئر آگے نکل گئے تو کوئی مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، سب نے خود ہی فرض کر لیا کہ میں پاس ہو چکا ہوں۔ اس نے ان کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ دادی مذاق اڑانے والی بات سے متفق نہیں تھی، مگر کیونکہ معاذ نے منع کیا تھا سو مان گئیں۔ معاذ پچھلے ہاتھے میں اترتی سیڑھیوں پر بیٹھا اپنی پارٹی کی کچھ حساب کتاب چیک کر رہا تھا۔ قریب بچوں کی کاپیاں بھی رکھی تھیں۔ سردیوں میں سب کو یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اسلام صاحب اخبار کے آفس سے آئے تو وہ بھی وہیں چلے آئے۔ معصوم نے بیگم زرتاج کے اسکول کے بارے میں پڑھا تھا جہاں انہوں نے قالین بننے کی ورکشاپ کے ساتھ والے پلاٹ پر کھول رکھے ہیں؟ جی ابا۔ وہ ہاتھ روک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔
سنا ہے اسے انہوں نے اور توسیع دے دی ہے، اب اسکول کا میدان اور 2 کلاس روم بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے اب تو وہاں، اور یہ ہاتھ سے بنے قالین بڑے مہنگے داموں بیرون ملک بھیجے جا رہے ہیں۔ اخبار کے آفس سے وہ جب بھی آتے بہت ساری ایسی خبریں ساتھ لاتے جو کہیں چھپنے سے رہ گئی ہوں۔ یہ معاملہ اٹھا تو تھا کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے میں نے کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ معاذ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کچھ یاد کرنا چاہا۔ پچھلے چند ماہ میں وہ اپنے کام اور بیماری میں اتنا الجھا رہا تھا کہ کوئی بھی غیر متعلقہ بات ذہن میں زیادہ ٹھہر نہیں پاتی تھی۔ ارے سفیر الدین نے دھول اڑائی تھی کچھ دنوں کے لیے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، مگر بس پیسہ کھا کر بیٹھ گیا خاموش ہو کر۔ حالانکہ چاہتا تو زرتاج بیگم کے لیے بڑی خاص مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ معاذ مسکرایا، جانتا تھا کہ وہ اس نچلے درجے کی صحافتی بلیک میلنگ سے سخت نفرت کرتے تھے جس کے بل پر بہت سونے ٹھیک ٹھاک کمائی رکھی تھی۔ غرض نے آنکھوں پر پٹی باندھ دیا اور زمین نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ایسا کریں آپ لکھ ڈالیں بیگم زرتاج کے خلاف، بہت سی اور دوسری باتیں بھی مل جائیں گی، بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ معاذ کو اس روز ہوٹل کی لابی میں بیگم زرتاج اور اس لڑکے کا ملنا یاد آیا جس پر وہ اب تک حیران تھا۔ اس طرح کے موضوعات خاصی بھاگ دوڑ مانگتے ہیں، جو اب میرے باس کی بات نہیں۔ لکھے گا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، کبھی تو روز حساب آئے گا ہی، وہ کہتے ہوئے مڑ کر ربیہ سے چائے کا کہنے لگے۔ لکھنے کو تو میں بھی لکھ دوں، بیگم زرتاج کے میاں خیر سے پورا ایک الگ موضوع ہے، مگر میرا لکھا ہوا چھاپے گا کون؟ آپ اپنے نام سے چھپوانے کا وعدہ کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، اس طرح کی انشن باتیں اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، ایک نام ہی تو ہے جس کی تھوڑی سی عزت ہے، اور دوسرے کسی کی ذاتی زندگی پہ کیچڑ اچھالنا مجھے اتنا کوئی پسند بھی نہیں۔ بیگم زرتاج کی شادیاں شوہر ان کا قطعی نجی معاملہ ہے جس پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے قدرے سنجیدہ ہو گئے۔ معاذ کے چہرے پر بڑا طمانینت بڑا تاثر تھا، اسے اپنے باپ پر فخر تھا۔ ان کا ہر اصول قاعدہ انسانیت کے بلند معیار کو چھوتا تھا۔ محض زبان کے چٹخارے کے لیے وہ مسالے دار گفتگو سے سختی سے پرہیز کرتے تھے اور گھر میں بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ دل سے ان کا معتقد تھا مگر زبان عادتاً نہیں رکتی تھی۔ اچھی بات ہے آپ احتیاط کر رہے ہیں، اظہار چچا کے رشتہ داروں کے خلاف لکھیں گے تو وہ اور بھی ناراض ہو جائیں گے، ہم لوگ پہلے ان کی گڈ بک سے خارج ہیں۔ صاحب خبردار، جو اب کوئی نئی لڑائی لڑنے کی ٹھانی تم باپ بیٹے نے۔ دادی اظہار صاحب کے ذکر پر ذرا سنبھل کر بیٹھی۔ خاندان میں تعلقات بگاڑے نہیں جا سکتے، کل کو ہمیں بھی اظہار سے کام پڑنا ہے۔ ربیہ چائے لا رہی تھی، دادی کا آخری فقرہ سن کر اسے بڑا اطمینان سا ہوا۔ گھر میں کوئی تو تھا جو اس ٹوٹے ہوئے سرے کو جوڑنے کی فکر میں تھا، ورنہ یہاں تو معاذ نے سخت مایوس کر رکھا تھا اور اب بھی کر رہا تھا۔ آپ کو کون سا کام پڑ رہا ہے اظہار چچا سے؟ ہم لوگ الگ الگ دنیاؤں کے رہنے والے ہیں دادی، آپ بھی اپنے ذہن کو مت تھکایا کریں۔ دادی نے ذرا خفگی سے معاذ کی طرف دیکھا۔ تم سے کون مشورہ طلب کر رہا ہے؟ ہمیں جو کرنا ہے اپنے طور پہ کریں گے، اس لیے وہ مڑ کر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اب اس کو کہیں کام پر لگوا دو جلد سے جلد، آخر اتنے جان پہچان کے لوگ ہیں تمہارے۔ اور کتنا کام کروائیں گے مجھ سے، پہلے ہی دن رات مصروف رہتا ہوں، مزید کی گنجائش کہاں؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دادی کی بات کو مستقل گھمانے کی فکر میں تھا۔ میں اس نوکری کی بات کر رہی ہوں جس میں تنخواہ بھی ملتی ہے۔ اب پاس ہوگی اور نوکری ملنے میں کیا دیر لگے گی؟ وہ اس کے رزلٹ کے بعد سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اللہ آپ کی خوش فہمی کو برقرار رکھے دادی، ورنہ کچھ عرصے پہلے آپ لوگوں سے یہ کہتی دکھائی دیں گی کہ نوکریاں تو بہت ہیں، معاذ خود ہی نہیں کر رہے۔ اس بار دادی نے اس کی بات کو قطعی انسنا کر دیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسلام، اس کو کہیں نوکری پر لگواؤ۔ میں اظہار سے جویا کے لیے فوری طور پر بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے کچھ بھی وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ آج دادی کے انداز میں کچھ اور ہی بات تھی۔ اسلام صاحب، ربیہ اور معاذ تینوں ہی نے اپنی جگہ حیرت سے محسوس کی۔ اظہار اور شاکرہ پہلے سے نہیں رہے اماں، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے انہیں صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ تم معاذ کی نوکری کا بندوبست کرو، آگے میں جانوں وہ میرا کام۔ ہر بات خود ہی فرض کر کے مت بیٹھ جایا کرو۔ خاندان میں سلمان کی شادی پر اب اتنی باتیں باندھ رہی ہیں، ہر ایک ہی انہیں مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔
وقت کے ساتھ غلطی کا احساس اور بھی گہرا ہوگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اب اس معاملے کو کسی اچھے انجام پر پہنچا کر ہی دام لیں گے۔ ربیہ کا دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ جو اس گھر میں آ جائے کہ اس سے بڑی خوشی کی دوسری کیا بات ہوگی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ماس کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ان مغرور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنے کی۔ میری چند ہزار کی نوکری میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ میں ان کے سامنے ٹھہر سکے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے میں ذلیل ہو جاؤں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اتنی دیر سے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ اب غائب تھی۔ ربیہ مستقل اسی کی طرف دیکھے گئی۔ نرم سی دھوپ نے اس کی پوری شخصیت کو سنہری رنگ کے حالے میں قید کیا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے سے بار بار ماتھے پر بکھرتے بال جنہیں وہ مستقل ہاتھ سے پیچھے کیا جا رہا تھا، اور ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی بلند قامتی بڑی واضح ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا خفا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ربیہ کو نظر لگ جانے کا خدشہ ستانے لگا۔ کہنے دیں سے آپ ضرور اظہار چچا سے بات کر لیجئے گا۔ وہ جا چکا تو ربیہ نے بے اختیار دادی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ دادی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ جدید طرز کے اس آفس میں ایئر فریشنر کے ساتھ مشروبات کی تیز مہک گھل رہی تھی۔ بالکل ایک سائڈ پر بنے چھوٹے سے کاؤنٹر پر کتنی ہی بوتلیں کھلی پڑی تھی۔ وہ تیسری بار اپنا گلاس بھر کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ کہاں کا گلیمر اور کہاں کے مزے، ساری ٹینشن ہی ٹینشن ہے اس فیلڈ میں۔ کروڑوں روپیہ ہر وقت رسک پر لگا رہتا ہے۔ کامیابی کے سب حصے دار اور ناکامی کا جھٹکا اکیلے پروڈیوسر کے حصے میں۔ وہ تازہ زخم خوردہ تھا، سو اس وقت تال خونا فطری تھا۔ خیر اکیلا پروڈیوسر تو نہیں، جھٹکا تو سب کو یکساں ہی لگتا ہے ملک صاحب۔ ڈائریکٹر، ہیرو، ہیروئن صاحب بیٹھ جاتے ہیں ایک بار۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اختلاف کیا تو اس نے اپنی سرخی مائل آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ بے وقوف آدمی، میں مالی جھٹکے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر فائنینس ایک اکیلی کی ہو، باقی تو اپنی وصولی کر چکے ہوتے ہیں پہلے ہی۔ باقیوں کی تو بس شہرت ہی خراب ہوتی ہے، سو وہ پہلی کون سی اچھی ہوتی ہے۔ اپنے بیتوکے مذاق پر اس نے ایک کہکا لگایا تو وہاں موجود سب لوگوں کو خوش آمدی ہنسی ہنسنا پڑی۔ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے؟ آخری کے چند سین رہ گئے ملک صاحب، ہر چیز تیار ہے، لیکن آپ کی ہیروئن کا کہیں آتا پتہ نہیں۔ مجھے تو سچ مجھ دکھ دیا اس فلم نے۔ ملک نے اکتائے ہوئے اس شخص کو بڑی ہمدردی سے دیکھا۔ یہ اس کی زیر تکمیل فلم کا ڈائریکٹر تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے بس کل سے کام شروع ہو جائے۔ یہاں یہی مصیبت ہے، جس کی بھی ذرا سی ویلیو بننے لگتی ہے یوں نخرے دکھاتی ہے کہ پتہ ہے کہ انڈسٹری میں اچھے چہروں کا کال ہے۔ ہم مجبور ہیں انحصار ان پر کرنے کے لیے۔ وہ اپنا گلاس بھرنے کے لیے ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار ملک صاحب، وہ شخص اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا، آپ کی اگلی 2 فلمیں جو سیٹ پر آنے والی ہیں، ان کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا اگر آپ یہی کاسٹ رکھیں گے۔ باوجود ہلکے سے نشے کے ملک گلریز نے محسوس کیا اس کا باصلاحیت ڈائریکٹر بے حد سنجیدہ ہے۔ میں میڈم رکشی کے ساتھ کوئی فلم نہیں کرنا چاہتا مستقبل میں، نہ آپ کی نہ کسی اور کی۔ مجھے ایسے نان پروفیشنل لوگ برداشت نہیں، یہ میں صاف بتا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ ملک گلریز اور اس کی ہیروئن کے تعلقات کی نوعیت سے بھی کسی حد تک آگاہ تھا، مگر پھر بھی بہت ڈوک انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ ملک گلریز نے ایک چھوٹے سے پل میں اپنے نفع نقصان کا تخمینہ لگایا۔ میڈم رکشی کی قربت کتنی بھی سحر انگیز سے ہی، اس کی فلموں کو اچھا بزنس پچھلے کئی سالوں سے ڈائریکٹر ہی دلوا رہا تھا۔ میوزیکل فلم بڑا سکون اور توجہ مانگتی ہے۔ رکشی میڈم کا طریقہ سارے سبجیکٹ کا ستیہ ناش کر کے چھوڑے گا۔ اس کے لیے تو کوئی بہت سچا فنکار جسے کام سے عشق ہو، جو ہمیں اپنا پورا وقت۔ بات کرتے کرتے سے اندازہ ہوا کہ ملک گلریز اس کی بات سن نہیں رہا۔ وہ قریب ضرور موجود تھا، مگر ڈائریکٹر بالی نے ملک گلریز کی نگاہوں کے تعاقب میں سامنے لگے پلازما کی سکرین کو دیکھا۔ گلابی رنگت والا وہ حسین تر چہرہ خود پر سے نگاہیں ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے محو رقص تھی، اتنی مگن جیسے ساری دنیا سے کوئی ناتا ہی نہیں۔ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بنا سکرین پر نظریں جمائے کھڑے رہے۔ پلیز افسر بھائی، کوئی تو راہ نکالیں یار۔ سالار کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
اس پروگرام کو کینسل کروائیں کسی بھی طرح. زندگی میں پہلا کوئی کام کہہ رہا ہوں تم سے. پہلا نہیں دوسرا. پہلا تم نے سندل کو کام دلوانے کا کہا تھا. میں نے سر کے بل انجام دیا. میز کی دوسری طرف بیٹھے افسر بھائی نے سنجیدگی سے اسے یاد دلایا. وہی تو غلطی ہوئی اصل میں. میں بنا سوچے سمجھے جذباتی ہو گیا. تم اب بھی وہی غلطی کر رہے ہو. تمہارا اصل پرابلم کیا ہے سالار؟ ایک اچھی فنکارہ کو تم سامنے لانے میں معاون بنے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب کیوں اس غریب کے کریئر کو تباہ کرنے پہ تل رہے ہو؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ آپ پروگرام کسی بھی طرح رکوا سکتے ہیں یا نہیں؟ افسر بھائی کے پوچھے کے سوال کے جواب سے کترا کر وہ اپنے ہی کہے گیا. میرے پاس سے وہ پروگرام کب کا جا چکا ہے سالار. میں نے وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تو تیار نہیں کیا تھا. پرائیویٹ چینل کو بیچ دیا. میرا کام ختم. میں انہیں کیسے فورس کر سکتا ہوں جب اس کے پیسے بھی لے چکا ہوں اور وہ لوگ بھی پہلا پروگرام آن ایئر دے چکے ہیں. ایک بار اور انہوں نے اپنا سارا طریقہ اسے سمجھانا چاہا مگر وہ تو جیسے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب ان کے سارے پیسے واپس کر دیں. میرے خدا! افسر بھائی نے بساختہ ہی ماتھے کو انگلیوں سے چھوا. کیا آج طے کر کے آئے ہو کہ مجھے پاگل کر کے چھوڑو گے؟ میرے بھائی وہ پیسے کوئی میرے پاس اب تک بچے رکھے ہیں. مجھے بھی تو آگے کی ساری پیمنٹ چکانی تھی اور چینلز کا بھی اپنا شیڈیول ہوتا ہے. ایک بار سیٹ ہو جانے کے بعد رد و بدل نہیں ہوتا ہے، کم از کم ایک سال ماہی تک. تمہیں یہ سب خود بھی پتہ ہے لیکن بیکار کی بحث کر رہے ہو. اب تک وہ پوری طرح زچ ہو چکے تھے. آپ بات تو کر کے دیکھیں. جتنے پیسے انہوں نے آپ کو پے کیے ہیں اسے ڈبل کی آفر کر دیں پروگرام واپس لینے پہ. افسر بھائی کو اس بار کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ یا تو واقعی کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے یا ہونے والا ہے. جواب دینے کے بجائے وہ لب بھینچ کر خاموش ہی رہے. سالار اب بھی پوری امید نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ان کے پاس آیا بیٹھا تھا مگر حال تھا کہ نکل کے نہیں دے رہا تھا. کون دے گا یہ پیسے؟ خود پر جمی سالار کی نگاہوں کے جواب میں آخر کو انہیں پوچھنا ہی پڑا. میں دوں گا یہ پیسے. کیا؟ وہ بری طرح چونکے. سستی سی کھدر کے کرتا شلوار میں ملبوس جس کے پاؤں میں پہنے چپل کی قیمت بھی 200-250 سے زیادہ نہیں تھی، وہ یقیناً مذاق کر رہا تھا. انہوں نے یہی بات اس سے کہہ بھی دی لیکن وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا گیا. میں مذاق نہیں کر رہا اور آپ جانتے ہیں کہ میں دے بھی سکتا ہوں. افسر بھائی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گے. اس بار نہ وہ اس کا مذاق اڑا سکے اور نہ ہی خفا ہو سکے. وہ واقعی بھول گئے تھے کہ وہ چاہے تو منہ مانگی رقم دے سکتا ہے مگر یہ سب بلائے رکھنے کا ذمہ دار بھی تو وہی تھا. اتنے عرصے بعد واپس جاؤ گے؟ اب کے سوال کی باری ان کی تھی. جانا تو نہیں چاہتا لیکن اس کام کے لیے ضرور چلا جاؤں گا. وہ ہلکے سے مسکرا دیا. تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ آسانی سے؟ افسر بھائی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے. وہ بڑی تحمل سے سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہوئے تو بولا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا افسر بھائی. اگر آج اس وقت بھی میں وہاں چلا جاؤں تو بھی میرا سارا حصہ مجھے محفوظ ملے گا. پاپا نے یہی ایک کام بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ بعد میں وہ لوگ چاہیں بھی تو مجھ سے کچھ نہ لے سکیں. شاید اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے مگر کیا واقعی ایسے ممکن ہو سکا ہے؟ اس کا لہجہ پرسکون تھا لیکن اندر کا اضطراب اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا تھا. افسر بھائی نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا. پیسہ بہت بڑی طاقت ہے سالار. تم اسے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہو اس لیے شاید یہ اندازہ نہیں تھا ورنہ تمہارے والد نے بہت بڑی سیکیورٹی چھوڑی ہے تمہارے لیے. ایسی کی تیسی سیکیورٹی کی. وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. سب سے بڑی سیکیورٹی انسان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں افسر بھائی. یہ پیسہ سب سے پہلا وار کرتا ہی ان پہ ہے. تیرے میرے کی گردان شروع ہوتی ہے اور رشتے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. اس کی ہلکی سانولی رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی. بہرحال فی الحال یہ بحث غیر ضروری ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ پروگرام واقعی واپس لیا جا سکتا ہے تو میں کراچی کی راہ پکڑ لوں. وہ اب بھی پر امید تھا. افسر بھائی کو نفی میں ساری لاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا مگر مجبوری تھی. اور اب تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا پروگرام آگے کرے گی بھی نہیں. کیوں؟ سالار نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. اسے جس بریک کی ضرورت تھی وہ اسے مل گیا ہے. سندل کا اگلا قدم اب کسی بڑی فلم کا سیٹ ہوگا. انڈسٹری کے 3 ڈائریکٹرز نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اب تک ہم سے رابطہ کر لیا ہے. سالار کا منہ کچھ کہنے کے لیے ہلکا سا کھلا اور پھر بند ہو گیا.
زوبیا نے اپنے اعزاز میں ہونے والی دعوت میں پہلی بار اس گھرانے کو ڈنگ سے دیکھا، جہاں کوئی بھی اس دعوت کے اس حق میں نہیں تھا، پر دادی کی خواہش کے آگے سب ہی کو جھکنا پڑا۔